آپ ہمیشہ سے پارلیمنٹ کے اندر فاٹا کی نمائندگی تو موجود ہے الحمدللہ. تو یہ 2 برس کی تو بات نہیں ہے، یہ 60-70 سال کا قصہ ہے. ہاں بالکل. تو اس میں یہ جو آپ لوگ ہیں، آپ سینیٹرز ہیں، فاٹا سے تعلق ہے آپ کا، آپ کے باقی لوگ بھی ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، تو کیا آپ یہ ایشوز اجاگر نہیں کرتے، یا آپ نے اس طرف جو اختیارات با اختیار لوگ ہیں یا جو مقتدر حلقے ہیں ان کی توجہ اس طرف نہیں دینا؟ بھائی میرے کو صاف بتاؤ، ہم بالکل ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جو ہے نا اختیار نہیں ہے. یہ ہم بس آتے ہیں ادھر. آپ یقین کریں 20 پارلیمنٹرین ہیں، 20 پارلیمنٹرین جب دوسری قانون سازی ہوتی ہے تو دوسرے پاکستان کو تو وہ قانون سازی میں شرکت کر سکتے ہیں، اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن پاٹا کے لیے اگر قانون سازی ہو جاتی ہے اس میں وہ حصہ نہیں لے سکتے ہیں. آئینی پابندی ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سرکار ہے نا، حکومت ہے نا. ادھر جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ نہیں ہے، لاگو نہیں ہے. ہمارا یہ آئین ادھر پہ لاگو نہیں ہے سوائے چند آرٹیکل کے، باقی سارا آئین ادھر پاٹا پہ لاگو نہیں ہے. تو ادھر صورتحال یہ ہے کہ ادھر ہم قانون سازی اپنے لیے قانون سازی کر ہی نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو کہ ہم کس طرح؟ آپ کو ایوان میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے فائدہ. گورنمنٹ کا وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچیوں کو تعلیم دے دیں، تو وہ فیور میں ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اپنے بچیوں کو اسکول بھیجیں گے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ 100% جو ہے نا یہ ڈیولپمنٹ ادھر کرے، ادھر اسکول بنائے، ادھر یونیورسٹی بنائے، 100% بچے اور بچے جائیں گے، 100%. یہ باقی ملک میں 100% نہیں جاتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 100% جائیں گے، لیکن یونیورسٹیاں بنائیں، اسکول بنائیں. اچھا حافظ صاحب، ایک قومی سطح پر بھی ایک خاص حلقے میں یہ سوچ موجود ہے، اور عالمی سطح پر بھی جب عالمی میڈیا کے اندر، عالمی کمیونٹیز کے اندر جب یہ بات کی جاتی ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہا، یہاں پہ جو صنفی امتیازات ہیں، مرد اور عورت کے حقوق میں جو فرق ہے، وہ شاید اس میں ایک بڑی رکاوٹ مذہب ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک رکاوٹ ہے؟ بھائی بات یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. عجیب بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید آپ پڑھا ہوگا تھوڑا بہت، قرآن مجید آپ جو ہے نا اس پہ نظر کرے یا حدیث ہمیشہ مردوں کو مخاطب ہوتا ہے، پھر مردوں کے زمرے میں خواتین بھی آ جاتے ہیں. لیکن جب علم کی بات آئی ہے تو خاتون کو الگ جو ہے نا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی مسلمان خاتون پہ اور مسلمان مرد دونوں پہ علم فرض ہے. یہ صرف اس علم کی جگہ پہ اس نے خاتون کا ذکر کیا ہے، ورنہ دوسری جگہوں پہ قرآن ہے یا حدیث ہے اس میں صرف مردوں کو مخاطب کیا ہوا ہے، اور جو ہے نا اس کے نیچے پھر خواتین خود بخود آ جاتے ہیں. لیکن یہ علم کے جو ہے نا علم کی بات آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاتون کا خاص ذکر کیا ہے. تو اس سے اندازہ لگا تو مذہب کس طرح پھر آڑیا جاتا ہے یار. مطلب کیا یہ ثقافت ہے، کیا یہ کوئی دوسرے روایات ہے جو ہم صرف مذہب کے آڑے لے کے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کا، ادروائز وہ ہمارے ثقافتی چیزیں ہیں؟ جیسے افغانستان کے اندر ہمارے بہت سے مذہبی اسکالر، یا افغانستان کے اندر یا ہمارے خاص ٹرائبل ایریاز میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی جو تعلیم ہے جس کو ہم سیکولر ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ بچیوں کو وہ دلانے کے حق میں نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی بچی نے اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کو بس دینی تعلیم اس کے لیے. تو یہ کوئی ہماری کسٹمز ہیں، رواج ہیں. اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو کہا اقرا، یہ مراد نہیں لی کہ آپ حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، یا کہا کہ چین علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے، تو وہاں کو اصول الدین تو نہیں پڑھایا جاتا. لیکن ہمارے یہاں کے جو اسکالرز ہیں، ہمارے یہاں جو ٹرائبلز ہیں، ہمارے یہاں جو کسٹمز ہیں، ہماری جو رسم و رواج ہیں، وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہیں، یا وہ جو میٹ نہیں کرتے ہماری جو قانون ہے اس کے مطابق؟ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ سہولیات نہیں ہے کہ وہ اسکول جائے اور یونیورسٹی جائے. اگر ہمارے معاشرے میں وہ اگر فرض کرے آپ ہمارے پاٹا میں الگ یونیورسٹی بنائیں یا بچیوں کے لیے آپ الگ اسکول بنائیں، اور اس میں آپ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ اپنے رسم و رواج کے مطابق آپ جا سکتے ہیں. ہم یہ پردہ جو ہے نا یہ اسلام میں بھی ہے
اور پٹھان معاشرے میں بھی ہے، پختون معاشرے میں بھی ہے. اگر ان کی جو ہے نا ان کو آپ یہ تسلی دے دیں، آپ ان کو جو ہے نا یہ یقین دلائے کہ آپ کی بچی جب جاتی ہے اسکول جاتی ہے تو راستے پہ اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، راستے پہ کوئی اس کو جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، اور اپنے روایات کے مطابق ان کو آپ یہ تسلی دے کہ آپ اپنے روایات کے مطابق اسکول جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، تو میرا یقین ہے 100% میرا یقین ہے کہ 100% بچے انشاءاللہ العزیز اسکول جائیں گے. لیکن آپ ان کو یہ یقین دلائے کہ اپنے روایات کے مطابق اور آپ کی جو ہے آپ کی جان محفوظ ہوگی، آپ جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں جائیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے کوئی ہمارا جو ملکی آئین ہے، قانون ہے، اس میں بھی کوئی موڈیفائی، کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ ہماری کسٹمز، ہمارے رسم و رواج بھی ساتھ چلتے رہیں اور ہماری ضروریات جو تعلیم کی ہیں وہ بچیوں کے حوالے سے وہ بھی پوری ہوتی رہیں. ہاں، آئین اور ہمارا قانون نہیں بلکہ دنیا بھر کے قوانین اس طرح ہیں، بلکہ اسلام میں بھی جب موقع آ جاتا ہے تو اس میں آپ جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آ جاتے ہیں، علماء بیٹھ جاتے ہیں اس کے متعلق، پھر ایک اجتماعی طور پہ اور اجماع پھر جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمارا قانون تو بالکل اس میں گنجائش ہے. کوئی اس طرح حسب بل جو آیا تھا تو اس میں پھر سپریم کورٹ میں سے کوئی کچھ چیزیں جو ہے نا اس پہ پابندی لگائے تھے، وہ دوبارہ پھر ادھر گیا تو ابھی تک وہ پاس نہیں ہو گیا. تو اگر اس طرح چیزیں سامنے آ جاتی ہے، اس میں ہمارا اپنے روایات کے پاسداری کی بات ہو جاتی ہے، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، 1944 میں قائد اعظم نے ایک جو ہے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، میں اس کا ترجمہ یہاں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ کوئی قوم جو ہے وہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنی خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ساتھ لے کر نہ چلے. پھر انہوں نے آگے کہا تھا کہ ہم بدقسمتی سے ہم جو بری رسم و رواج ہیں ان کا شکار ہو کر ہم نے جو ہے وہ ایک جرم کی حد تک ہم عورتوں پر ہم نے پابندی کا شکار اس کو کر دیا ہے. اور ایون جو ہے ہماری عورت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ ایک 4 دیواری کے اندر قید کی ہوئی کوئی مخلوق ہے. یہ قائد اعظم کے ارشاد ہیں جو 1944 میں انہوں نے کہے تھے. آپ فردر اس کو کیا انٹرپٹ؟ محمد علی جناح کی بات 100% جو ہے ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں. محمد علی جناح ہمارا قائد تھا لیکن وہ عام انسان تھا، ہمارے طرح ایک انسان تھا اور ہمارا قائد تھا. جس طرح ہمارے ادھر لیڈران ہوتے ہیں اس طرح وہ ہمارا بھی ایک لیڈر گزرا ہے، لیکن اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 100% جو بات کرے وہ ٹھیک ہوگا. تو میرے بات یہ ہے کہ ہر شعبہ میں جو ہے نا ہم ہر شعبے میں مرد کا جانا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں. فرض کرے اگر کوئی مراسی کا کام کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو ادھر ہم مرد کو بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں، تو خواتین کو درکنار، خاتون کو تو دور کی بات ہے. ہر شعبے والی یہ بات غلط ہے کہ ہر شعبے میں جو ہے نا خاتون جائے. ہر شعبے میں مرد کو بھی نہیں جانا چاہیے، ہر شعبے میں مرد کو بھی نہیں جانا چاہیے. تو کچھ شعبے اس طرح ہے کہ اس میں ہم خواتین کو جانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اس سے پہلے آپ اپنی کسٹمز اور وہاں کی جو روایات ہیں اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ بہت سارے کام ہیں جہاں پہ آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ عورت بھی وہ کام کرے. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلچرل جس کو کہتے ہیں کہ کلچرل بارڈر، کہ ایک ملک میں اگر ایک چیز چل رہی ہے تو دوسرے ملک میں جو ہے وہ اس طریقے سے نہ چلے. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچرل جو بارڈر ہے، یہ لکیر ہے، یہ برقرار رہنی چاہیے کہ افغانستان میں عورت کے حوالے سے وہ اپنی کوئی سوچ اپنا لیں، پاکستان میں عورت کے حوالے سے اپنی سوچ اپنا لیں، یہ چیز رہنی چاہیے؟ دیکھیں نا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مرد کے لیے اگر ایک کام ناجائز ہے تو خاتون کے لیے بھی وہ ناجائز ہے. خاتون کے لیے ایک کام ناجائز ہے تو وہ مرد کے لیے بھی ناجائز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس شعبہ میں مرد کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، اس میں جو ہے نا مذہب پابندی لگاتا ہے، تو ادھر اگر خاتون نہ جائے تو اچھی بات ہے نا. اگر مرد کے لیے پابندی ہے تو خاتون کس طرح جو ہے نا ادھر جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پابندی ایک طرح کی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف خاتون پہ ہے اور مرد پہ نہیں ہے. نہیں، ادھر جانا مرد کے لیے بھی صحیح نہیں ہوگا، ادھر جانا پھر جو مرد کے لیے صحیح نہیں ہے تو خاتون کے لیے بھی صحیح نہیں ہوگا. بہت سے اس طرح شعبے ہیں. صحیح. آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ میں نے وضاحت کی. جو یورپ والا کلچر ہے ہم اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ ہم مذہب کے حوالے سے تو ہے یہ، ہم نے تو مذہب بھی پڑھا ہے، لیکن وہ ہمارے روایت میں، ہمارے رسم و رواج میں بھی وہ ہم اس کے خلاف ہیں. پھر خاص کر پختون معاشرہ میں تو یورپ والا جو سسٹم ہے وہ تو وہ ہم گمان میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی 18ویں ترمیم کے اندر ایک آرٹیکل جو 25 سے ہے وہ پاس کیا گیا. اس کے تحت جو ہے وہ 5 سال سے لے کر
16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کے لیے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کے لیے تعلیم مفت اور ضروری قرار دی گئی ہے. آپ اس کو فردر کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ کچھ وضاحت کریں گے اس آرٹیکل کی؟ ہمارے پاکستان میں کون سے قانون پہ عمل درآمد ہے؟ ایک چیز پہ جو ہے نا عمل درآمد نہیں ہے. یہ تو ابتدا سے تھا. 3-4 آرٹیکل میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ابھی میرے پاس آئین پڑا ہے. 3-4 آرٹیکل اس طرح ہے کہ پہلے سے، ابھی 18ویں ترمیم کی بات نہیں، پہلے سے اس طرح ہے کہ جو ہے نا 16 سال جو ہے نا یہ ان پہ پابندی ہوگی، اسکول جائے گا، ضرور جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن عمل درآمد کون کرے؟ عمل درآمد کرنے والا تو ادارے ہے، سرکار ہوتا ہے. کس نے عمل درآمد کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آئین قانون تو بنا دیے گئے، لیکن انفراسٹرکچر جو ہے، ہاں بالکل گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، یہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے. اور یہ اکیلے اس شعبے میں نہیں ہے، تعلیم کے شعبے میں نہیں ہے، دوسرے کئی شعبوں میں بھی اس طرح ہے. بہت سے شعبے اس طرح ہے کہ اس میں قانون کا عمل درآمد نہیں ہے. اچھا لیٹ سپوز، ہم سپوز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر مکمل پرووائڈ کر دیتی ہے، ہاں، اسکول کالجز بنا دیتی ہے اور تعلیم تک رسائی بھی مہیا کر دیتی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی والدین اپنے بچے، خصوصاً بچی لڑکی کو اسکول نہیں بھیجتے، تو آئین کے مطابق اس کے لیے کیا کچھ سزا مقرر ہے یا اس کے لیے کیا امپلیمنٹیشن ہے؟ میں نے اپنے آئین میں یہ نہیں پڑھا ہے، لیکن ادھر MMA کے دور میں اس نے حسب بل میں یہ سزا مقرر کی تھی کہ اگر کوئی والدین بچہ اسکول نہیں بھیجتا ہے تو ان کے لیے کوئی سزا مقرر کیا تھا. اب وہ سزا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اس طرح تھوڑا بہت یاد آ جاتا ہے کہ 7 دن یا 10 دن اس کو جیل میں بھیجا جائے گا یا اس طرح کوئی. لیکن یہ MMA دور میں یہ چیز ہوئی تھی. ہاں.